حامدا و مصلیًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام و طلباء کرام، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں قوت با کی کمی کا علاج۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قوت با کی کمی کیوں ہوتی ہے، اس کا درست علاج کیا ہے اور اس میں آپ نے دوا کون سی یوز کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، فرمایا اس کی پیشانی پہ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عضلاتی غدی ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس میں ہم خوش گرم ادویات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کی دوا جو ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ عضلاتی غدی ہی ہے، اور آج کا کویسچن، آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ قوت با کی کمی کیوں ہوتی ہے، مردانہ کمزوری کیوں ہوتی ہے، صورت انزال کا مسئلہ کیوں بنتا ہے، انسان کی ٹائمنگ کا مسئلہ کیوں بنتا ہے۔ تو آپ نے آج کے اس میری گفتگو کو سمجھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے اپنا علاج کر سکیں گے، اور میرے حکماء بھائی جو ہیں وہ اپنے مریضوں کا علاج کر سکیں گے۔ معزز ناظرین اکرام، طلباء اکرام، سب سے پہلے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ 2 قسم کی سوزش ہوتی ہے بندے کے اعصاب پہ اور عضلات پہ، جس کی وجہ سے یہ قوت با کی کمی کا مسئلہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ ایک ہوتی ہے اعصابی سوزش اور دوسری ہوتی ہے عضلاتی سوزش۔ اگر میں اعصابی سوزش کی بات کروں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے اس کا پریشر جو ہے یہ اعصاب پہ ہائی ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتا کیوں ہے کہ ہم ٹھنڈی غذائیں جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، یا پھر ہمیں جب کوئی مسئلہ بنتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، ہم اس کی دوائیں جو ہے بہت زیادہ مقدار میں یوز کرتے ہیں، ایلوپیتھی یوز کرتے ہیں، اور ایلوپیتھی دواؤں کا اکثر مزاج جو ہے وہ خشک سرد ہوتا ہے۔ اگر ہم انتہا تک ان کو استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارے اعصاب پہ جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں درد ہو جاتا ہے، جسم میں تھکن ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دل ڈوبنے لگتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے۔ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو بندہ تھک جاتا ہے۔ اگر ہم بستری بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جسم جو ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں آپ کو کتنی تھکن ہو گئی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اعصابی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اس میں میجر مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری ٹائمنگ کی کمی ہو جاتی ہے، قوت با جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے، مادہ منوی جو ہوتا ہے یہ پتلا ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، جب یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوں تو یہ 2 تحریکوں میں یہ معاملات بنتے ہیں جو ہمارے مطب پہ ہماری جو ہے وہ ہمارے تجربے میں بھی آئے ہیں، اور ہم نے روزمرہ کی زندگی میں اس کا جو ہے وہ تجربہ کیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، 2 تحریکیں ہوتی ہیں، یا تو اعصابی غدی ہوتی ہے یا پھر اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ تو ان 2 تحریکوں میں یہ سارے معاملات بنتے ہیں۔ اگر کسی بھائی کے ساتھ یہ معاملات بنے، اگر کسی کی تحریک اعصابی عضلاتی ہو یا پھر اعصابی غدی ہو، اور یہ سارے معاملات ہوں، اس کے ساتھ میجر مسئلہ قوت با کی کمی ہو، تو یہ جو دوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ یوز کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ پہ مہربانی فرمائے گا، اور آپ کا کامل علاج جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 10 انڈے لینے ہیں اور ان کو ابال لینا ہے۔ سفیدی جو ہے وہ آپ کھا لیں،
آپ بچوں کو کھلائیں، سردی بہت زیادہ ہے، اور جو زردی ہے وہ صرف آپ نے لینی ہے 10 انڈوں کی زردی جو ہے وہ آپ لے لیں۔ اس کے ساتھ آپ اکر کرہا لے لیں، اس کے ساتھ جو ہے آپ لونگ لے لیں، سونٹھ لے لیں اور خلنجاں لے لیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے لینا ہے 20 گرام، اور 10 گرام آپ نے لینی ہے دار چینی۔ ان ساری چیزوں کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ پیس لیں، انڈوں کی زردی بھی اس میں شامل کر لیں، اور 350 گرام شہد اس میں آپ ڈال کر یہ آپ کا معجون تیار ہو جائے گا۔ یہ معجون آپ نے بنا لینا ہے، اور اس معجون کو آپ نے صبح و شام آدھا چمچ جو ہے وہ دودھ کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری کمزوریاں جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ مجھے ایک بھائی کے بار بار SMS آ رہے تھے کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں، تو جو مزاج کو میں بیان کر رہا ہوں اس کے مطابق یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ اور دوسری جو سوزش ہوتی ہے، عضلاتی سوزش ہوتی ہے، جس میں مادہ معنویہ کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے بھی قوت با کی کمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ سر جو ہے پچھلی طرف سے، بیک سائڈ سے سر میں بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے، اور کندھوں میں درد انسان کو محسوس ہوتا ہے، اور جی جو ہے وہ گھبراتا ہے، اور تحریک ہوتی ہے عضلاتی اعصابی۔ اگر اس تحریک میں آپ کو قوت با کی کمی کا مسئلہ ہے، ان تمام مسئلوں کے لیے آپ جو ہے مریض کو آپ جو ہے 5 نمبر کا لبوب دیں گے، یعنی 5 نمبر کی مقوی دوا جو ہے وہ آپ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 5 ہضم اور 5 ملین یا مسہل آپ دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے یہ جو میجر مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ اپنے بھائی کو دعائیں دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیشن میں اپنا اچھا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔